یہ ہے وہ عقیدت مند کہ اگر کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے تو فوراً ہی اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ ناراضگی ہو گئی ہے تو اپنے بھائیوں سے، اگر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، اپنے بھائی سے خطا ہو گئی تو اس کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، یہ امام کے جانے والے ہیں۔ اور امام بھی ہمیشہ ہمارے اوپر نظر کرم رکھنے والے ہیں۔ ساتھ وہ امام کے بعد سے شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا فلاں سید بڑا غریب ہے، کافر دوبارہ جا کر اسے خیریت دریافت کرو۔ اور اس شخص کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم بڑی سخت زندگی گزار رہے ہو، بڑی تنگ زندگی گزار رہے ہو، کیا تمہاری حالت یہ امام کے نالج میں نہیں ہے، امام کو اس کی خبر نہیں ہے، اس طریقے کی زندگی گزار رہے ہو؟ فوراً ہی اس سید نے، غریب سید نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا ایسی بات نہ کہے، میرا امام میرے ہر حال سے واقف ہے، میرا امام میرے ہر حال سے واقف ہے۔ کہا کہ اب میرے مولا کو میرا جا کر سلام کہنا۔ اب یہ مولا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد سلام کرتا ہے تو مولا نے جواب سلام دے کر کوئی چیز کو نہیں پوچھا، کسی حالت کو دریافت نہیں کیا، فوراً اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس انسان کے ہاتھ میں رکھ دی اور رکھنے کے بعد کہا ہمارے غریب سید کو یہ جا کر دے دینا اور کچھ مت کہنا، بس یہ اس کے ہاتھ پر جا کر رکھ دینا۔ جیسے غریب سید کے بعد وہ شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد اب یہ اشرفیوں کی تھیلی رکھتا ہے اور جیسے اشرفیوں کی تھیلی ہاتھ میں آئی اس غریب سید نے رونا شروع کر دیا۔ کہا کہ اب تو تجھ کو ہنسنا چاہیے، تو اب تو تجھ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ کہتے امام نے تیری زندگی گزارنے کے لیے بہتر سرمایہ بھیجا، یہ کیا بھیجنی ہے، تیری زندگی بہتر سے بہتر گزر جائے گی۔ کہا یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، ان سے اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، مگر میرے مولا نے فرمایا تھا، میرے ساتویں امام نے فرمایا تھا اے ہمارے غریب سید دیکھ لینا کہ جب ہماری طرف سے تیری طرف کوئی ہدیہ آئے تو بس سمجھ لینا کہ تیری آخری یہ راتیں گزر رہی ہیں، یہ تیری موت کے دن قریب آ گئے ہیں۔ تو وہ شخص جو اشرفیہ لے کر آیا تھا کہا غریب سید موت سے ڈر گیا، موت سے گھبرا گیا، کہا موت سے نہیں ڈرا ہوں لیکن میں اس چیز کا خیال کر رہا ہوں کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا، جلدی گزر جاؤں گا تو پھر میں امام کی خدمت نہ کر سکوں گا۔ میں تیرے لیے وصیت کرتا ہوں کہ جب تک تو زندہ رہنا امام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہنا۔ یہ امام ہے کہ جو ہر حال میں ہمارا خیال کرنے والے ہیں۔ اگر یہ امام کا غم نہ ہوتا تو واقعاً ہماری بخشش نہ ہو پاتی، ہم نہ بخشے جاتے، ہماری مغفرت نہ ہو پاتی۔ وہ کتنا کریم امام ہے کہ جس نے اپنی شہادت کے ذریعے سے ہم کو ایک پیغام دیا کہ اگر تم ایک قطرہ آنسو اگر بہاؤ گے تو تمہیں اس قطرے آنسو کے بدلے میری ماں فاطمہ زہرا جنت عنایت فرمائے گی۔ جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا سے یہی تو کہہ رہی تھی کہ بابا یہ تو بتلائیے کہ جو جبرائیل امین نے آ کر کہا ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں قتل کر دیا جائے گا، تو بابا یہ بتلائیے کہ آپ موجود ہوں گے، کہاں ہم بھی موجود نہیں ہوں گے، کہا یہ مرتضیٰ موجود، کہا وہ بھی نہیں ہوں گے، حسن کہا وہ بھی موجود نہیں ہوں گے، کہا ماں فاطمہ موجود ہوگی، کہا بیٹی تو بھی موجود نہیں ہوگی، ماں
اس کو برداشت نہ کرتا ہے، مگر سید سرکار نے برداشت کیا۔ میرا مولا 40 برس اپنے